حاضرین سامعین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شادی ایک شادی بھی ہے اور ہے ذمہ داری بھی، شادی ایک شادی بھی ہے اور ہے ذمہ داری بھی، پھولوں کی زنجیر ہے شادی ہلکی بھی ہے اور بھاری بھی، زندگی کی بہار ہے شادی، زندگی کی بہار ہے شادی، دل کا چین و قرار ہے شادی، سنت سرور دو عالم ہے، فضل پروردگار ہے شادی۔ جو حضرات درود شریف پڑھنا جانتے ہیں حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ ایک بڑی ہی پاکیزہ انوکھی نورانی بزم کے اندر حاضر ہیں۔ ایک نکاح کی تقریب منعقد ہو چکی ہے۔ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے حافظ محفوظ صاحب جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طالب علم بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ نکاح کو قبول کر لیا ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے اس نکاح کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چند جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک جگہ یہ نکاح کی بزم ہے کہ یہاں پر بھی جو بھی دعا کی جاتی ہے جائز دعا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت میاں اور بیوی کے درمیان جو محبت پیدا فرماتا ہے وہ رب کائنات خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو دو جوڑوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھو، ایک وہ بچی جس نے 25 سال 20 سال اپنی زندگی کو ماں اور باپ کے ساتھ گزارا ہو، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو فطری طور پر اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنے لگتی ہے کہ اگر اس کا شوہر غربت و افلاس کے ماحول میں، غریبی کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہو تو اب وہ ماں باپ کو چھوڑ دیا کرتی ہے اور شوہر کے ساتھ رہنا پسند کیا کرتی ہے۔ تو آخر یہ محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ محبت پیدا کرنے والا رب کائنات ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح کی جو بزم ہوتی ہے بڑی پاکیزہ اور انوکھی بزم ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر نکاح کی طاقت ہے، نکاح کی جو استطاعت رکھتا ہو، وہ ضروری طور پر نکاح کر لے۔ اس لیے نکاح کر لینے کی بنیاد پر نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور مزید رب کائنات دونوں کی زندگیوں کے اندر برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج ہمارے بہت سارے ہندوستانی بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام جو 4 شادیوں کی ایک مسلم کو اجازت دیتا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں دیتا ہے جتنا کہ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملہ ہوا فوراً دوسرا نکاح کر لیا۔ مذہب اسلام 4 شادیوں کی اجازت ضرور دیتا ہے، لیکن اتنی قید و بند کے ساتھ دیتا ہے کہ اگر وہ بیویوں کے درمیان حقوق کو ادا نہ کر سکا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کا آدھا جسم بھی بیکار ہوگا اور وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں 4 وجہیں ہیں
جس کی وجہ سے مذہب اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، اگر بیوی بانجھ ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو، لیکن اگر بیوی بانجھ ہے تو اب راستہ یہ ہے کہ اگر طلاق دے رہا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ایک بیوی جو بانجھ ہو اگر کوئی اس کو طلاق دے دے تو یہ بہتر راستہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کے اندر وہ بانجھ بیوی بھی رہے اور اس کی موجودگی میں شوہر دوسرا نکاح کر لے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری بانجھ بیویاں خود اپنے شوہر کے لیے رشتے کو تلاش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ رشتے کو تلاش کرنے کی بنیاد پر انہیں اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، عورت بیمار رہتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں، تو اب اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیمار بیوی کو بھی نکاح میں رہنے دیا جائے اور آدمی دوسری طرف دوسرا نکاح بھی کر لے تاکہ اس کی خواہش پوری ہو سکے۔ نمبر 3، آدمی کے پاس ساری چیزیں ہیں، دھن ہے، دولت ہے، نفسانی خواہش بڑھی ہوئی ہے۔ اب جہاں پر حرام و ناجائز کا تصور نہ ہو وہاں پر راستہ بہت آسان ہے، لیکن جہاں پر حرام و ناجائز کی دیوار کھڑی ہو تو یہی ایک راستہ نکلتا ہے کہ آدمی شادی کر لے، شادی کر لینے کی وجہ سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نمبر 4، آدمی شادی شدہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی سے دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اب مذہب اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ شادی کر لے، غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن یاد رکھیں شادی کر لینے کے بعد اگر صحیح طریقے سے بیوی کے حقوق کو ادا نہ کر سکا، صحیح طریقے سے حق کو ادا نہ کر کے حق کی پامانی کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 یا 11 شادیاں فرمائی، تو اللہ کے رسول نے یہ شادیاں کیوں فرمائی ہیں؟ یہ نفس کی خاطر نہیں فرمائی۔ اگر نفس کی خاطر فرمائی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر نبوت کا اعلان کیا ہے تو مکے کے لوگوں نے کہا تھا آپ اپنی تبلیغ کو بند کر دیجئے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کوئی خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان ادرک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر میرے داہنے ہاتھ میں لا کر کے سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں لا کر کے چاند رکھو تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسلام کو پھیلا دے یا تو ہم اس کے راستے میں شہید ہو جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا میرے آقا نے یہ شادیاں کیوں کی ہیں؟ یہ شادیاں اس لیے کی ہیں کہ اللہ کے رسول جو قانون لے کر کے آئے تھے مردوں کے لیے قانون الگ تھا، عورتوں کے لیے قانون الگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 25 سال کی کریل جوانی کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی 40 سالہ زندگی کے اندر نکاح کرتے ہیں، اور یہی نہیں جب تک وہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال ظاہری طور پر دنیا میں رہے، لیکن آپ نے جتنی بھی شادیاں فرمائی ہیں وہ زیادہ تر شادیاں 55 سال کے بعد فرمائی ہیں۔ یہ شادی فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک مثال میں پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد انہوں نے غسل حیض کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن کئی بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے تعلق سے محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے شرمیلے تھے جیسے ایک نئی نویلی دلہن کے اندر شرم ہوتی ہے، میرے آقا اس سے بھی زیادہ شرم کیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا کئی مرتبہ سمجھائے وہ خاتون نہ سمجھ سکی، اسی موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ایک کنارے لے جا کر کے مسئلے کو کھول کر کے سمجھا دیتی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ کے رسول کی بیویاں نہ ہوتی تو وہ عورتوں کے جو خاص مسائل تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں تک کیسے پہنچا
پہنچاتے، عورتوں تک ان مسائل کو پہنچانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 سال کے بعد یہ شادیاں فرمائی ہیں، تاکہ جس طریقے سے مرد دائرہ اسلام کے اندر رہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی حدود اسلام کے اندر رہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کا۔ بہرحال یہ بڑی مقدس اور پاکیزہ محفل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نکاح نہیں کر لیتا ہے۔ نکاح کر لینے کے بعد اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور بقیہ جو آدھا ایمان بچتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ آدمی زناکاری کرتا ہے، آدمی بدکاری کرتا ہے تو چھپ کر کے کیا کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شادی کیا کرو تو شادی کو ایک دم کھلا اعلان کر کے کیا کرو، رشتہ داروں کو بلا لیا کرو۔ رشتہ داروں کو بلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ لوگ یہ جان بھی جائیں کہ یہ شادی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آنے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت کی دعائیں کرتے ہوئے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی زندگیوں کے اندر محبت نصیب فرمائے۔ بہرحال دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ احسان محفوظ صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بے پناہ محبتیں نصیب فرما کر کے آپس میں تا قیامت جب تک زندگی رہے اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔